الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ دم دم نال میں ذکر کراں آقا تیریاں شاناں دا دم دم نال میں ذکر کراں آقا تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے۔ معزز سامعین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج کا میرا یہ بیان بہت اہم ہے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے جملوں کی جانب آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ساری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ آج ساری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کا ہمارا موضوع ختم نبوت ہے۔ اس پہ ہم پہلے بھی بات جو ہیں کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے رسالت و نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہر ایک پر لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے، میسج جو ہے، وہ سارے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین محترم، میرے مولا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نبوت ایسی عطا فرمائی جو انتہائی ہے، یعنی سب سے کامل نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تائید مولا کائنات نے معجزات سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العزت کی ذات نے اتنے معجزے عطا فرمائے ہیں آپ کو، جن کی ایک بہت لمبی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی دن آپ کے معجزات پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج آپ لوگوں کے ذوق کے لیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک معجزہ جو ہے، آپ لوگوں سے میں اس کا تذکرہ سمجھتا ہوں کہ کیا جائے موضوع کے لحاظ سے۔ معجزہ ہے چاند کا شق ہونا۔ جب ولید بن مغیرہ اور دیگر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کی صداقت و نبوت کا معجزہ جو ہے طلب کیا، معجزہ مانگا انہوں نے آپ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر جا کر گرا اور دوسرا نیچے جا کے گرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا گواہ رہو۔ قریش مکہ نے چاند کی اس تبدیلی کے بارے میں دیگر علاقوں کے لوگوں سے بھی پوچھا کہ بھائی فلاں دن فلاں وقت کیا ایسا ہوا ہے کہ چاند جو ہے اس کے دو حصے ہوئے ہو؟ تو سب لوگوں نے اس بات کی شہادت دی کہ بھائی ایسا ہوا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ نبی ہیں کہ آپ چاہیں تو چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ سورہ قمر ہے، آیت نمبر 1، اللہ فرماتا ہے اقتربا الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ فرماتا ہے قیامت جو ہے نزدیک آ پہنچی اور چاند جو ہے شق ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس آیت میں اس بات کی خبر دے دی کہ دنیا والوں سن لو کہ تم نے یہ جو معجزہ دیکھا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اب جو ہے کسی نبی نے نہیں آنا، بلکہ اب قیامت جو ہے نزدیک پہنچ چکی ہے، اور اس کی گواہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی چاند نے دو ٹکڑے ہو کر دی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شانیں بیان کی ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو، آپ کو حضور کی شان کی سمجھ آئے گی۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تو ساری بات ہی واضح کر دی۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ جو میری محبت کو چاہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، میں ان سے محبت کروں گا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں سب سے بڑا معاف کرنے والا اور عنایت فرمانے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ بڑے قابل غور جملے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ ساری کی ساری جو بات ہے واضح کر دی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب جو ہے تم سے پیار کرے، تم سے محبت کرے، تم کو لائک کرے، تو اس کی ایک شرط ہے کہ رب کہتا ہے کہ میرے محبوب کے ہو جاؤ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع شروع کر دو، آپ کی پیروی شروع کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہو جاؤ، حضور کے ہو جاؤ۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہوں گے تو ہمیں اللہ کی محبت نہیں کرے۔ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھامنا ہوگا، آپ کے ساتھ جڑنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جو ہے اختیار کرنا پڑے گی۔ شرط رب نے ایسی رکھ دی ہے کہ میرے محبوب کے ہو جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاؤ، یعنی حضور کے ہو کے رہو، حضور کے ہو کے جیو اور حضور کے ہو کے مرو میرے دوستو، پھر کامیابی ہے، پھر کامرانی ہے۔ اگر تم نے اس دامن کو چھوڑ دیا، کہیں دوسری جانب راغب ہو گئے، چلے گئے، تو سمجھ لو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ہو کے رہو گے اللہ کی تمہیں محبت ملے اور تمہارے سارے کے سارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شاہ صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر جو تھے پڑھتے ہوتے تھے، کہتے ہوتے تھے، ہر جرم میں نے کیا جانے انجان ہو کر، ہر جرم میں نے کیا جانے انجان ہو کر، ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرا بن جانے سے، ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرا بن جانے سے، کہ ساریاں خطاواں معاف ہو جان گیاں، شرط صرف اینی ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنی نسبت کو پکا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔
اللہ آپ سے محبت جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں یہ ساری بات جو ہے واضح کر دی کہ ہم نے رہنا کہاں پہ ہے، کرنا کیا ہے۔ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 33، اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، میرا کہا مانو اور میرے رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اعمال جو ہیں برباد تب ہونے ہیں جب آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے آپ لوگوں نے دور ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تو ساری بات واضح کر دی ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، اس کی ایک ہی صرف ایک حل ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا کہنا ماننا شروع کر دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کہنا ماننا شروع کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ہر فعل، تمہارا ہر عمل جو ہے برباد ہو جائے گا۔ تو اپنے اعمال کو بربادی سے بچانا اس لیے ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ جب کامیاب ہونا ہے تو پھر اللہ کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر ہم کو پہرا دینا ہوگا، ان کی بات کو ہم کو ماننا بھی ہوگا، جاننا بھی ہوگا اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہوگا۔ میرے دوستو، وقت بڑا مختصر سا ہے، لیکن بات میں بڑی اہم آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ مسند احمد کے اندر حدیث جو ہے موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے اپنا تعارف کرایا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں، اور یہ فیصلہ اس وقت سے صادر شدہ ہے جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو شان ہے آدم علیہ السلام سے پہلے کی مل چکی ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس حکم دے رہی ہے کہ ان کا کہا مانو۔ جو حضور کہہ رہے ہیں ہمیں، ہمارے لیے وہی بات حق ہے، وہی بات سچ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ترمذی
شریف میں بھی یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس فرماتے ہیں رسالت و نبوت جو ہے ختم ہو چکی، چنانچہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس یہ فرما رہی ہے کہ ان کا کہا مانو، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں مان جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کہہ دیا ہے کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بخاری شریف میں حدیث جو ہے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہیں ہم لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد نبی کوئی ہے ہی نہیں بھائی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ میں ساری کی ساری بات کو واضح کر دیا۔ حدیث جو ہے ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا جملے بڑے قیمتی۔ آپ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ یعنی ساری چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے واضح کر دی ہے، اور ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارے بعد کوئی امت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ آخری امت ہیں، اور کوئی نبی آئے گا نہیں، تو امت اور کوئی کیسے ہوگی؟ تو میرے دوستو میری بات کی طرف توجہ دو، وقت بہت تھوڑا رہتا جا رہا ہے، باتیں میں بے شمار آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ تو نبی نہیں ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ ہیں، تو لہذا کوئی نبی ہے ہی نہیں آپ کے بعد۔ پھر مسلم شریف کے اندر ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخر الانبیاء ہوں، یعنی میں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، اور میری مسجد آخر المساجد ہے، کہ میری جو مسجد ہے وہ نبیوں میں سب سے آخری مسجد ہے اسی نبی کی، یعنی نبی کوئی اور آئے گا نہیں تو مسجد کسی نبی کی اور کیسے ہوگی؟ لہٰذا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات واضح کر دی ہے کہ میری مسجد بھی آخری مسجد ہے، کسی نبی کی وہ آخری مسجد ہے، یعنی وہ مسجد میری ہے، اور میں وہ ہوں کہ جو سب سے آخر میں آیا ہوں، آخر الانبیاء۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں پر تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہم لوگوں پہ واضح کر دی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح روشنی اور تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجماع کی روشنی میں اور پوری امت کے اجماع کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی بعثت کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یاد رکھیں دجال ہے، کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پر ایمان اور کفر کا انحصار ہے۔ جس طرح ایک جھوٹے نبی کو ماننا جو ہے کفر ہے، اسی طرح ایک سچے نبی کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کی جانب سے سچے اور برحق نبی بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو میرے اور آپ کے مولا نے خاتم النبیین کی جو شان ہے وہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد متعدد لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ان کے خلاف جنگ کی، ان کی سرکوبی کی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور اس وقت پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ میرے پیارے دوستو، عقیدہ ختم
نبوت کی حفاظت جو ہے اصل میں دین اسلام کی حفاظت ہے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ جانتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو، مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دور کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے، وہ یہ سمجھتے ہیں تو دین تو خود ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم نے اس عقیدہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور پہرا بھی دینا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ آخری بات آپ لوگوں کو واضح کر دوں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وجود کو، جسم کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ آکسیجن کے بغیر ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح یاد رکھیں، ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ ایمان نے اس وقت بچنا ہے جب آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اگر آپ کی محبت ہوگی تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ تو لہٰذا ہم سب لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہو کے رہنا بھی ہے، جینا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے مرنا بھی ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔